بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین جز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ قرآن کریم کا اہم ترین جز ہے۔ وہ آیت کریمہ جو سب سے زیادہ مکرر انداز میں قرآن کریم میں آئی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے اور اس میں سافٹ ویئر ڈالتا ہے۔ سافٹ ویئر ڈالے گا تو کمپیوٹر اس کے کام میں آئے گا، ورنہ کمپیوٹر اس کے کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، دوسری جانب قرآن کریم نے بھی بار بار اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بسم اللہ بار بار کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ضروری ہے، اور ہر سورہ مبارکہ میں قرآن کریم نے اس کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے، وہیں پر بسم اللہ کا مکلف مسلمان کو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈالے۔ وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر برتن پر ڈھکن لگانا ہو یا ڈھانپنا ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھے، اگر ڈھکن کو کھولنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ انسان چاہے جو بھی کچھ کرے مگر ان سب کے پیچھے اللہ کی ذات کارفرما ہے۔ انسان اگر کھانا کھاتا ہے تو اسے کہا گیا کہ یہاں پہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ انسان اس بات کا احساس اپنے دل میں جگائے کہ جس کھانے کو میں کھا رہا ہوں یہ بڑی آسانی سے نہیں ملا، اس کھانے میں یہ غلہ بنا، یہ چاول یا یہ گیہوں بنا، اور اس کے پیچھے آسمان اور زمین کی کتنی طاقتیں اس کے پیچھے لگی۔ کہیں سورج کی روشنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوا، کہیں پر چاند کی روشنی میں اس میں الگ الگ کلر پیدا ہوئے، اور دوسری بہت ساری طاقتیں اس میں لگی، تب جا کر پھر بہت سارے انسانوں نے اس کے پیچھے محنت کی، تب جا کر وہ آپ کے کھانے کے قابل، لذت کے قابل۔ لیکن ان سب کے پیچھے اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کارفرما ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس وقت بھی انسان کو یہ احساس جاگا رہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کروں، اللہ کے نام سے شروع کر کر اس کی برکت میں حاصل کروں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے جن برکتوں کی ضرورت ہے وہ برکتیں مجھے حاصل ہو۔ ہمارے علماء اور مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ بسم اللہ کی عادت ڈال کر انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، دوسروں سے ممیز کرنا چاہتا ہے، دوسروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا ہر کام عبادت بنے تو اس کے لیے آپ اپنے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، چاہے آپ کا دنیاوی کام ہو، چاہے آپ کا معاش کا کام ہو، چاہے آپ کا معیشت کا کام ہو، ہر کام سے پہلے جہاں آپ نے بسم اللہ پڑھا وہ دنیاوی کام بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اس طرح سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کو جو بیان کیا گیا کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو ہر کام کو عبادت بنانے کا نسخہ فراہم کیا گیا، اور وہ نسخہ کیمیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے تو بڑا مختصر، مگر یہ اپنے اندر بے شمار برکتوں کو لیے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو اس سے بہت دور کر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یہاں تک کہ تحقیق ہوئی ہے کہ جاپان کے سائنسدانوں نے تجربہ کیا
اور تجربہ کرنے کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ اگر کسی چیز پر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس چیز کے اندر جتنی نقصان دہ عناصر ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز جو انسان جیسے پانی پی رہا ہے، پانی پینے سے پہلے اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نقصان دہ عناصر ختم ہو جاتے ہیں اور صرف مفید عناصر انسان کے اندر جاتے ہیں۔ تو تجربات نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بسم اللہ انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ بہرحال بسم اللہ یہ بے شمار خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، ہمیں اس کا عادی بننا چاہیے۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں دو صفتوں کو ذکر کیا، رحمان اور رحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ دو صفتیں ذکر کر کر عجیب و غریب بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو یہ بات کا احساس دلایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے سب کچھ مہیا کیا ہے اور کائنات کو بنایا ہے، نہ اس پر کسی نے جبر کیا ہے اور نہ اسے کائنات کی کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ محض اپنی رحمت سے یہ ساری چیزوں کو اس نے وجود بخشا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں بے شمار عقائد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی معنویت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی ہم سب کو ہر موقع پر توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔